मैं ब्रूस ओलिवर हूँ। मैं इंग्लैंड के शहर लंदन से आपसे मुखातिब हूँ। मैं 16 साल से ज़्यादा अरसा से पासबान की खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ, और जब मैं अपनी पिछली ज़िंदगी में देखता हूँ, जब मेरी उम्र 12 साल थी, तब मैंने बीरी ग्राम की मिनिस्ट्री के वसीला से मसीह को कबूल किया। अब मैं पिछले 5 साल से बैनुल अक़वामी सतह पर 11 ममालिक में सफ़र कर रहा हूँ। इस बात से आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि खुदा मुख्तलिफ जगहों पर किस तरह से काम कर रहा है। बहुत सी जगहें अभी बंद हो रही हैं और बहुत से रास्ते अभी खुल रहे हैं, और अभी तक जो मैंने देखा, खुदा की हजूरी और रुल कुदस की कुदरत जब आती है तो लोगों की जिंदगियां तब्दील हो जाती हैं। मैं अब तक 25 मरतबा हिंदुस्तान, 7 मरतबा पाकिस्तान, 7 मरतबा नाइजेरिया, 33 मरतबा कीनिया और 34 मरतबा युगेंडा के दौरे कर चुका हूँ, जहाँ मैंने सैकड़ों की तादाद में इबादत करवाईं, जिनमें रूहानी बेदारी की इबादत, बशारती इबादत और कुछ खुली फिजा में दरख्तों के नीचे इबादत शामिल हैं। मैंने कैदियों में मनादी की और पनाह गज़ीनों में भी मनादी की, और मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ सिर्फ चंद लोग अंजील के बारे में जानते थे मनादी की, और उन जगहों पर मैंने आग को जलते और लोगों की जिंदगियों को तब्दील होते देखा। लिहाजा मैं आपको इस तरह के बहुत से वाक़यात बता सकता हूँ, लेकिन ये बात अहम है कि ये सिर्फ वाक़यात नहीं हैं, बल्कि ये इस बात की गवाहियाँ हैं कि खुदा कौन है, और वो किसी भी ऐसे शख्स के ज़रिया से जो कम तलीम याफ्ता हो काम कर सकता है, लेकिन वो शख्स खुदा के कलाम को लेकर जाने के लिए तैयार हो। और मैं ये बात हमेशा एलानिया कहता हूँ कि जैसे ही आप खुदा का कलाम लेकर जाएंगे, निशानात आपका पीछा करेंगे। ये एक मुख्तसर सा सिलसिला है। आने वाले चंद हफ्तों में मुख्तलिफ वीडियो क्लिप्स में मैं आपको बताऊंगा कि जिन जगहों पर मैं गया, वहाँ बेदारी ने कैसे ज़रब लगाई, और खुदा के कलाम का हवाला देते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ क्या क्या हुआ। ये सिर्फ तारीख नहीं है, बल्कि ये खुदा का जिंदा कलाम है। हमें कलाम में मजबूत होने की ज़रूरत है, जैसा कि हम खुदा के कलाम में से देखते हैं कि वो हमें हदायत देगा, और रुल कुदस के इख्तियार से हम मुख्तलिफ जगहों पर तब्दीलियों को होता देखेंगे। मैं बहुत पुरजोश हूँ कि इस साल 2020 में गैर मामूली काम हो रहे हैं, और हम दुनिया में अनोखे हालात में से गुजर रहे हैं। लेकिन दरअसल इसी वक्त में लोग खुदा की चीज़ों के लिए भूखे प्यासे होना शुरू हो गए हैं। रूल कुदस की नेमतों के लिए लोग दुआ करना शुरू हो गए हैं। ये सीरीज आपकी हौसला अफजाई करेगी कि बेदारी आपके वसीला से अचानक शुरू हो सकती है, आपके दोस्तों और आपके ख़ानदान और जहां आप रहते हैं और जिन कौमों में खुदा ने आपको रखा है, वहां से शुरू हो सकती है। लिहाजा मैं मुख्तलिफ किताबें पढ़ता हूँ, और मैं एक रसूल हूँ, लिहाजा मैं मुख्तलिफ किताबें रखता भी हूँ। जब मैं अपने माजी में देखता हूँ तो मैं अपनी माँ को याद करता हूँ, जो 100 साल की उम्र में वफात पा गई, जो कि एक नाकाबिल यकीन बात है। वो मुझे बताती थी कि किस तरह वो डंकिन कैम्बल की मुनादी को सुनती थी, जिसने गहरे तौर पर उनकी ज़िंदगी को मुतासिर किया। ये तकरीबन 1954 की बात है, जब मैं पैदा हुआ था। उस वक्त हम इंग्लैंड के एक बहुत ही गरीब और देहाती इलाका स्कॉटलैंड में रहते थे। खुदावंद उस वक्त से हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम तरीन हिस्सा रहा है। लिहाजा मुझे ये दो किताबें मिली हैं, जिनमें लुइस अवेकनिंग की कहानी है कि किस तरह बेदारी ने डंकन कैम्बल की मनादी के ज़रिए से एक बड़ा काम किया, और किस तरह गैर यकीनी तौर पर रूह ने अपने आप को जाहिर किया। लेकिन इस बेदारी में अहम बात यह थी, जब 1980 में दो औरतें मुझसे मिलीं, जिनको मैंने पुरजोश तरीके से शिफायत करते हुए देखा, और खुदा ने उनकी दुआओं को सुना। और यहाँ से हमें पता चलता है कि बेदारी की कुंजी है दुआ, और वो खुदा से इल्तिजा कर रही थीं कि खुदा उनकी दुआओं को सुने और अपने आप को जाहिर करे। और खुदा आया और उसने उनकी दुआओं का जवाब दिया, और वहां पाक रूह की एक लहर उठी और वो रूह सब पर बहने लगा। लोग गिरने लगे, तौबा करने लगे। बेहिस लोग जो तानाजनी करते थे, वो आंसुओं के साथ फूट पड़े और अपने गुनाहों का एतराफ करने लगे। उस वक्त नाकाबिले यकीन चीजें वकूዕ में आईं। डंकन कैम्बल अपने वक्त का आग से भरा हुआ एक मुबशिर था। अगर आपके पास वक्त हो तो एक किताब जिसका नाम
دی پرائز اینڈ پاور آف ریوائول ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، جس میں ڈنکن کیمبل نے اپنے کچھ واز لکھے ہیں۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ ان واز کو صرف پڑھنا ہی اہم نہیں ہے، بلکہ اصل میں یہ بیداری کے پیغامات ہمیں کیا سکھا رہے ہیں یہ جاننا اہم ہے۔ اور یقین کریں سینکڑوں اور ہزاروں لوگ اس کے ذریعہ سے تبدیل ہوئے ہیں، اور یہی بیداری ان لوگوں کے وسیلہ سے دوسری جگہوں پر بہنے لگی۔ ایک اور بیداری کا پیغام جس نے گہرے طور پر مجھے متاثر کیا، جب میں پہلی بار 1996 میں ارجنٹائن میں گیا اور میں نے بیداری کی دوسری لہر کو ارجنٹائن کے شہروں میں اٹھتے دیکھا۔ یہ کتاب 1954 میں لکھی گئی۔ یہ ایک کہانی ہے جس کا نام دے گاڈ رینتھ ہے، جو ٹومی ہکس نے لکھی ہے، اور جب آپ اس کہانی کو دیکھتے ہیں تو آپ کو بیداری کے تشکیل پانے کا ایک نمونہ نظر آتا ہے۔ اس جگہ پر لوگوں کا ایک چھوٹا سا گروہ تھا، جن میں ایک نوجوان لڑکا تھا۔ اس مرتبہ کوئی 82 سالہ بوڑھی عورت نہیں، بلکہ ایک جوان لڑکا تھا جس کی عمر تقریباً 18 سال تھی، جو ارجنٹائن میں ہجرت کر کے آیا تھا، اور خدا نے اس سے خواب اور رویا کے ذریعے کلام کرنا شروع کیا، اور جب خداوند کا روح اس پر ٹھہرتا تھا تو وہ آنسوؤں کے ساتھ رونے لگتا تھا، تاکہ بیداری کی لہر پورے ملک میں اور پوری قوم میں آئے۔ پھر مبشر ٹومی ہکس کے دل میں آیا اور وہ امریکہ آئے، اور انہوں نے منادی شروع کی اور روح کی آگ کے ساتھ انجیل کی اور رول القدس کے بپتسمہ کی منادی کی، اور معجزات ہونے لگے اور الہی قدرت نے کام کیا، اور سینکڑوں اور ہزاروں لوگ اس بیداری اور بحالی کے وسیلہ سے خدا کی بادشاہت میں داخل ہونے لگے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کتاب کا آن لائن ورژن بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب آپ کو بتائے گی کہ کس طرح ان لوگوں نے صفر سے آغاز کیا۔ ایک سمندری طوفان جس میں تقریباً 80,000 لوگ پھنسے ہوئے تھے، ان کو صدارتی منظوری کی ضرورت تھی۔ ٹومی ہکس دلیری کے ساتھ صدر پیرون سے ملنے کو گیا۔ کسی کو وہاں جانے کی اجازت نہ تھی، لیکن اہم بات کہ وہاں ایک الہی قدرت تھی، اور جیسے ہی وہ روز پیلس میں داخل ہوا جو بیونس آئرس میں ہے، وہاں وہ ایک گارڈ سے ملا اور کہا، کیا میں صدر سے مل سکتا ہوں؟ وہ ہنسنے لگا اور اس نے کہا، بالکل بھی نہیں۔ لیکن ٹومی ہوکس نے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بیمار ہو، کیا میں تمہارے لیے دعا کروں؟ اور وہ گارڈ اسی وقت شفا پا گیا، اور اس معجزے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ٹومی ہوکس کو صدر پیرون سے ملنے کا موقع مل گیا، اور پیرون ایک جلدی بیماری میں مبتلا تھا۔ ٹومی ہوکس کم تعلیم یافتہ تھا، لیکن اس کے اندر انجیل کو پھیلانے کی آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ وہاں پہنچا اور اس نے صدر سے کہا، خدا آپ کو شفا دے سکتا ہے۔ اس نے صدر پیرون کا ہاتھ پکڑا اور دعا کی، اور اسی وقت اس بیماری نے اس کے بدن کو چھوڑ دیا۔ پھر پیرون نے اس سے کہا، تو کیا چاہتا ہے؟ میں تجھے کچھ بھی کرنے کی منظوری دے سکتا ہوں۔ ٹومی ہوکس نے جواب دیا، مجھے ان پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالنے کی منظوری چاہیے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہزاروں لوگوں کی جان بچا لی گئی۔ میں نے کچھ چیزیں لکھی ہیں جو ابتدائی بیدار زندگی کی خصوصیات ہیں، اور میں نے گزشتہ سالوں میں جب بیداری کا مطالعہ کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ تمام بیداریوں کی ایک جیسی شناخت ہے، جیسے کہ ان پر کوئی چیز مسلط ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہم تاریخ کا مطالعہ کرنے سے بیداری کو سیکھ سکتے ہیں۔ لیکن صرف تاریخ کا مطالعہ ہی نہیں، بلکہ ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ حقیقی بیداری ہے، اور کیا اس کی تصویر خدا کے کلام میں جھلکتی ہے۔ لہٰذا سب سے پہلی اور دلچسپ بات جو اسکاٹ لینڈ اور ارجنٹائن میں ہوئی، وہ تھا خدا کا خوف۔ وہاں لوگ بہت خوف زدہ تھے، کیونکہ ان کے گناہوں کا پردہ فاش ہونے کو تھا۔ یہ ارجنٹائن کی ایک کہانی ہے کہ ایک لڑکی حواس باختہ ہو گئی اور ڈر گئی کہ کیا ہونے کو ہے۔ اس نے اپنے بیگ پیک کیے اور بلڈنگ سے باہر بھاگنے لگی۔ لوگ کرسیوں کے نیچے چھپ گئے، اور کچھ لوگ اس حضوری میں ٹھہر نہیں پا رہے تھے۔ کچھ لوگ خوف سے کانپ رہے تھے، کیونکہ وہ اپنی نجات اور اپنی منزل کی یقین دہانی چاہتے تھے۔ لہٰذا خدا کا خوف چھا گیا۔ اسکاٹ لینڈ میں بھی ایک دلچسپ واقعہ ہوا۔ ایک آدمی جو کہ باغی اور شراب نوش تھا، وہ ایک سخت دل آدمی تھا،
اور تانا زنی کرتا تھا، لیکن جب وہ خداوند کی حضوری میں آیا وہ مکمل طور پر بدل گیا اور سسکیاں لینے لگا اور بلند آواز سے رونے لگا اور اس کے آنسو اس کے چہرہ پر بہتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اس نے اپنے آپ کو مکمل طور پر مسیح کو دے دیا۔ تو پہلی بات جو ہم نے دیکھی وہ یہ ہے کہ خدا کا خوف کس طرح چھا جاتا ہے۔ یہاں پر جو دوسری چیز ہے وہ حیرت انگیز طور پر گناہ کا اقرار کرنا ہے۔ جب ہم مختلف اقوام میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ گناہوں کا اعتراف ان کے لیے معمول کی بات ہے۔ جب چین میں بیداری کی لہر آئی تو لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور روح القدس کی قدرت نازل ہوئی اور لوگوں نے لفظی طور پر اپنے گناہوں کا اعتراف کیا۔ ان میں سے کوئی یہ کہنے لگا کہ میں یہ کام کرتا تھا اور میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ کوئی کہنے لگا مجھ میں شراب پینے کی عادت تھی، اور اسی طرح کی مختلف چیزیں رونما ہوئیں اور لوگوں نے ایک دوسرے سے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور بے ساختہ طور پر ایک تبدیلی ان کی زندگیوں میں آئی۔ جیسے ہی وہ خود بدلے ان کے ارد گرد کے لوگ بھی بدل گئے، کیونکہ ان لوگوں نے ایک الگ طرح کی تبدیلی ان کے اندر دیکھی جو تبدیل ہو چکے تھے۔ تیسری بات جو ان تمام بیداریوں میں ہوئی، میں سمجھتا ہوں وہ اس پیغام کی اہم کنجی ہے، اور وہ ہے زوراور اور پرجوش دعا۔ میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف دعا کریں، وہ دعائیں جو ہم اسکول میں پڑھتے آئے ہیں، دعائے ربانی جو ہم اسکول میں پڑھتے ہیں، جیسا کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، شاید آپ نے بھی یہ اپنے اسکول میں یہ دعائیں پڑھی ہوں۔ کیا آپ اس بات کا یقین کریں گے کہ جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو ہماری دعائیں لاطینی زبان میں تھیں؟ بہرحال یہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن ہم یہی دعائیں پڑھتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں۔ ہم چند باتیں اپنی دعاؤں میں کہتے ہیں کہ اے خداوند میرے دادا دادی کو برکت دے، افریقہ کے مشنریوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے خاندانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن دعا کی شدت اور پرجوش دعا جو ان تمام بیداریوں کے وسیلہ سے آتی ہے، اسے کچھ دیر میں ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ یہی ایک خصوصیت تھی یسوع مسیح کی دعا یا زندگی میں جب وہ شاگردوں کے ساتھ تھے۔ اور پھر ہم اعمال کی کتاب پر غور کریں گے۔ آج میں چاہوں گا کہ ہم پرانے عہد نامہ پر توجہ کریں، اور پھر اگلی مرتبہ ہم اعمال کی کتاب کا مطالعہ کریں گے، اور پھر ہم موازنہ کریں گے کہ پرانے عہد نامہ کے صحیفوں میں بیداری کس طرح سے نظر آتی ہے۔ اب اگلی اور چوتھی چیز جو بہت دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ خدا واضح طور پر ہدایت دیتا ہے اور وہ لوگوں سے ہم کلام ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اس کی آواز کو باقاعدہ طور پر سن سکتے ہیں، کچھ لوگوں سے خدا رویا کے ذریعے سے بات کرتا ہے۔ ہم بیداری کو تاریخ کے حوالہ سے اس واقعے میں دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی ماریا جو کہ امریکہ میں تھی، خدا نے اس کو ایک رویا دی، اور جب وہ بولی وہ بہت قوت سے بھری ہوئی تھی۔ اور یہی میری دلی خواہش ہے کہ تازہ دلیری کی روح آپ کو ملے، اور دعا کی شدت کے سبب سے خداوند آپ کو ہدایت کرے گا اس جگہ پر جانے کی جہاں وہ آپ کو لے جانا چاہتا ہے۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ اگلے ہفتے ہم استونیا اور تالن میں بیداری کے حوالے سے دیکھیں گے کہ خدا لوگوں کے ساتھ کس طرح سے ہم کلام ہوا۔ روس کے ایک دور دراز علاقہ میں جہاں رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں، کوئی ای میل نہیں، کوئی موبائل فون نہیں ہے، کبھی بھی ایسا لگتا ہے جیسا کہ ہم کسی خیالی دنیا میں ہیں، وہاں خدا براہ راست ان لوگوں کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے اور ان کو ہدایت دیتا ہے۔ ایک اور بڑھتی ہوئی دلیری میں نے ٹومی ہکس کے اندر ارجنٹائن میں محسوس کی، ایک دلیری اور اعتماد جو اس میں تھا کہ وہ اس صدر سے جا کر ملا جو ماضی میں لوگوں کو معدوم کرواتا رہا۔ جب ہم پرانے عہد نامہ کے صحیفوں کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب خدا کا روح آتا تھا تو یہ ان کے لیے ایک انعام تھا کہ دلیر بنو اور مضبوط بنو، کیونکہ خداوند تمہارا خدا تمہارے ساتھ رہے گا۔ اور مجھے یہ یاد ہے کہ ہم یہ گیت گاتے تھے کہ اے لوگو مضبوط بنو۔ اگرچہ ہم اس گیت کو گاتے تھے اور ہم دعا بھی کرتے تھے، لیکن پھر بھی ہمارے پاس وہ روحانی دلیری نہیں ہوتی تھی کہ ہم خدا کے لیے زبردست طور پر کام کرنا شروع کر دیں۔ لیکن اب کی دعاؤں کا نتیجہ یہ ہے کہ کلیسیا حیرت انگیز طور پر بڑھی، اور میں آپ کو ان واقعات کے بارے میں بھی بتا سکتا ہوں جو میرے انڈیا کے دورے کے متعلق ہیں، جہاں ہم نے دیکھا کہ پورا معاشرہ بدل گیا، اور یہاں دعا ہی ایک اہم کنجی تھی جس کی وجہ سے معجزات اچانک شروع ہوئے، اور نتیجتاً ان سب کے متعلق
میرے पास बहुत सी तस्वीरें और वीडियोस हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि असल में वहाँ क्या हुआ था। हम एक गांव में थे जहां एक गूंगी लड़की थी जिसने बोलना शुरू कर दिया, और जैसे ही उसने बोलना शुरू किया उन्होंने उसको मोबाइल फ़ोन दिया और उसने अपने वालदैन को फ़ोन किया और कहा, ये आपकी वो गूंगी बेटी है जो इस वक्त आपसे बात कर रही है। मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर होता कि आप दोनों खुद आकर देखते कि यहाँ क्या हो रहा है। और नतीजा ये हुआ कि 400 बुत परस्त लोगों ने एक ही दिन में मसीह को कबूल कर लिया। इस गांव का नाम जो इंडिया में है माठी था। माफूकुल फितरत बढ़ोती और हैरान कुन मौजज़ात मामूल का हिस्सा बन जाते हैं, और माफूकुल फितरत अजायब वकू में आना शुरू हो जाते हैं। उन चीज़ों के जिनके हम ख्वाब देखते हैं और वो वाक़यात जो हम कहानियों की किताबों और फिल्मों में होते हुए देखते हैं, जब बेदारी आती है तो हम ये सब असल ज़िंदगी में होते हुए देखते हैं। सो ये था जो हमने गुजरे वक्त में सीखा। अब मैं खुदा के कलाम की तरफ जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये अहम है कि जो हम करते हैं हम उसकी बुनियाद खुदा के कलाम के मुताबिक रखें। अगर आप आग के मुतलिक खुदा के कलाम में से मुतालिया करते हैं तो हर चीज़ जो आप देखते हैं वो एक आग की तरह है। और आप सोचते हैं कि क्या ये रूल कुदस के मसा के बारे में है, और सोचते हैं कि आखिर ये आग क्या है और यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये सिर्फ वो कहानियाँ ही नहीं जो हम संडे स्कूल में सीखते थे, बल्कि ये एक मुकाशफा है कि आग क्या है। पहली बात जो आग के मुतालिक मुझे कलाम मुकद्दस में से मिली है वो खरूज की किताब उसके 19वें बाब में से है। आपको याद होगा कि जब मूसा पहाड़ के ऊपर, जिसका नाम कोहे सीना था, गया, वहां खुदा ने उससे बात की और वहां आग थी। उन्होंने लोगों को खबरदार किया कि उस जगह पर ना जाओ वरना तुम हलाक हो जाओगे। उस जगह पर सिर्फ मूसा ही था, लेकिन अगर आप इस वाक़े पर गौर करें तो आप देखते हैं कि यशवा जो मूसा का शागिर्द था वो भी पहाड़ से आधे फासले पर था। इतने सारे लोगों में से ये गिनती के सिर्फ 2 लोग इस काबिल थे जो हकीकतन उस खुदा की हजूरी में थे जो आग में था। क्या आप इस आग में दाखिल हो सकते हैं? और अगर रूहुल कुदस उस आग में नाजिल हो जाए तो आपकी जिंदगी में क्या क्या बेनकाब होगा? क्या आप जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे? मेरा अपने आप से भी यही सवाल है। दूसरी चीज है आग का सतून, जिसका जिक्र खरूज की किताब के 13वें बाब में है। याद रखिएगा, मैंने बेदारी की बाबत बात करते हुए कहा था कि अक्सर खुदा बराह रास्त बात करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग बियाबान में हैं, वो नहीं जानते कि वो कहाँ जा रहे हैं, और ना ही वो ये जानते हैं कि क्या हो रहा है। वो बस इतना सोच रहे हैं कि हम वादा की सरजमीन में जा रहे हैं। वो करा रहे हैं और बुड़बुड़ा रहे हैं, लेकिन खुदावंद उनसे हम कलाम हुआ। और मेरी यही दुआ है कि आज से खुदा आपसे हम कलाम होना शुरू हो और अपनी रूह के वसीला से बताए कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, किससे बात करनी है। दुआ के लिए वक्त निकालें और गौर करें कि खुदा मुझे किस सिमत में जाने की हदायत करता है और मुझे क्या करना है। तीसरा पॉइंट जो खुदा के खौफ के छा जाने के बारे में है, और हम दोबारा सहीफों पर गौर करेंगे। यूसाया के आगाज में और हिजकिय्येल के आगाज में हम देखते हैं कि जब उन्होंने खुदा को देखा तो आग इर्द गिर्द थी और खुदा का खौफ छा गया। वो जमीन पर गिर गए और वो खुदा की हजूरी में ना रह पाए। अक्सर इबादत में हम देखते हैं कि हमें इस बात की बहुत खुशी होती है कि लोग ज़मीन पर गिर रहे हैं, लेकिन क्या ही करिश्मा हो अगर इस इलाही काम में खुदा भी इस आग में मौजूद हो। मेरा ख्याल है हम सब ज़मीन पर गिर जाएंगे या कुर्सियों के नीचे छिप जाएंगे और कहेंगे, ए खुदा मुझे बचा। हमें हकीकत पसंद होने की ज़रूरत है। हम अपने चर्च की रवायतों के साथ इस कदर पुख्ता हो चुके हैं कि हम हजूरी की हकीकत को भूल गए हैं। मुझे महसूस होता है कि हजूरी बज़ाहिर खौफजदा लगती है, क्योंकि खुदा खुद वहाँ मौजूद होता है और उसका खौफ भी वहाँ छा जाता है। लिहाजा हमें अपने दिलों को दुरुस्त करना है। ये बहुत दिलचस्प होगा कि अगर आप अखबार की किताब के 6 बाब का मुतालिया करें, जहां काहिनों से कहा गया कि आग को जलते रहने दिया जाए और दिन के 24 घंटे तक बखूर जलते रहें। मैं समझता हूं कि दुआ के लिए ये एक ताजगी बख्श बुलावा होता होगा, ना सिर्फ दिन में बल्कि रात में भी, बल्कि 24 घंटों तक आग जलती रहती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है
جب میں مختلف ممالک میں سفر کرتا ہوں اور ہماری ایک بین الاقوامی دعائیہ ٹیم ہے جس میں دنیا کے مختلف حصوں سے لوگ شامل ہیں، اور یہ بہت ہی عمدہ لگتا ہے جب آپ کے پاس لوگ آسٹریلیا سے، نیوزی لینڈ سے، ارجنٹائن سے، جنوبی امریکہ اور شمالی امریکہ، یورپ اور افریقہ سے ہوں۔ ہم سب کے اوقات مختلف ہیں، لیکن خدا کا کلام اور دعا دن کے 24 گھنٹوں تک رواں رہتے ہیں، اور اس طرح سے ہم 24 گھنٹے بخور جلائے رکھتے ہیں۔ ایک خوف زدہ لمحہ ہم اخبار کی کتاب کے 10ویں باب میں دیکھتے ہیں۔ اکثر ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ شیخی مارنے کی کوشش کرتے ہیں اور نامور اور مشہور ہونا چاہتے ہیں۔ میں کبھی کبھی یہ محسوس کرتا ہوں کہ شاید یہ درست ہے، اور شاید میں بھی یہ کر سکتا ہوں، کیونکہ میں مشہور نہیں ہوں اور نہ ہی میں نامور ہوں اور نہ ہی میرے پاس تصدیقی اسناد ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا آپ کو کسی بھی طرح استعمال کر سکتا ہے۔ ہارون کے 2 بیٹے تھے جنہوں نے اوپری آگ خداوند کے حضور گزرانی۔ میں نے اکثر ورشپ لیڈرز میں یہ دیکھا ہے کہ وہ لوگ مائک چاہتے ہیں، اکثر لوگ ٹی وی میں پروگرامز میں آنا چاہتے ہیں، وہ مشہور ہونا چاہتے ہیں، وہ نامور اور معتبر بننا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو پیسہ دیا جائے اور پھر وہ معجزات کریں۔ میں ان بے معنی باتوں سے تنگ آ چکا ہوں۔ خدا سے عاجزی کو مانگیں، اس سے کہیں خداوند مجھے خاکسار بنا دے تاکہ میں تیرے حضور میں کھڑا ہو سکوں۔ افسوس کہ ہارون کے بیٹے مر گئے کیونکہ وہ سرکش تھے اور انہوں نے اپنی ہی آگ گزرانی۔ خدا کے لیے اس بات کو سمجھیں کہ آگ صرف خدا کی طرف سے ہونی چاہیے، ورنہ اپنی جلائی ہوئی آگ سے آپ خود ہی جل سکتے ہیں۔ دوسرے سلاطین کے پہلے باب میں ہمیں ایلیا کا ذکر ملتا ہے، جہاں ایک دلچسپ کہانی ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ ہمیں ان مکروہات کے خلاف کھڑے ہونے اور بولنے کی ضرورت ہے جو ہماری اقوام کے اندر واقع ہو رہی ہیں۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ انگلینڈ میں ہمارے سکولز خفیہ طور پر ایسے کاموں میں ملوث ہو رہے ہیں جو شرمندگی کا باعث ہیں۔ مجھے یہ کہنے میں شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں ایک برطانوی ہوں، کیونکہ ہماری برطانوی پارلیمنٹ کی طرف سے اس بات کی اجازت دے دی گئی ہے، اور یہ ہو بھی رہا ہے کہ ہم ابھی تک ان لاکھوں ننھی جانوں کا جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی قتل عام کر رہے ہیں۔ مجھے یہ بات تسلیم کرنے میں شرمندگی محسوس ہوتی ہے، جو بات پورے معاشرے میں صنف اور پہچان کے بارے میں ہو رہی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کے خلاف کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ جب ایلیا کھڑا ہوا تب کیا ہوا؟ آگ نازل ہوئی۔ اے خدا، آج ہماری کلیسیاؤں میں اور ہماری زندگیوں میں روح کی آگ لگ جائے جو تمام ایسی چیزوں کو بھسم کر دے جو پچھلے 20-30 سالوں سے ہمارا پیچھا کر رہی ہیں۔ جیسا کہ ہم دکھاوے کے لیے اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے دوست ہیں، لیکن ایک مقام ایسا بھی ہے جہاں ہمیں حقیقت میں لوگوں سے پیار کرنے کی ضرورت ہے اور انہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ خاص ہیں۔ لیکن دراصل مجھے ایسی چیزوں سے نفرت ہے جن کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں اور جو کچھ آپ کر رہے ہیں۔ اور ایلیا نے اس آگ کو نازل کروایا۔ دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم آگ کو نازل کروائیں، جیسا کہ نیا عہد نامہ ہمیں دوسری ہدایت دیتا ہے کہ ہمیں اس حقیقت کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا جس کے لیے ہم کھڑے ہیں۔ پھر میں نے آگ کے بادل کے واقعہ پر غور کیا جس نے مجھے اپنی طرف مائل کیا۔ جہاں گنتی کے کتاب کے 9ویں باب میں ہم آگ کے بادل کی کہانی دیکھتے ہیں جو مسکن پر آ گیا تھا، اور ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ اس آگ کے بادل کو میں نے سیاٹل میں، شمالی اور جنوبی امریکہ میں، سینٹ نیکولس کے چرچ میں اور ارجنٹائن میں دیکھا۔ میں حیران ہو گیا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے دروازہ کھولا اور روح کی حضوری اندر داخل ہو گئی اور روح کا ابر چھا گیا، اور اس ابر میں معجزات خود بخود ہونا شروع ہو گئے۔ میں نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور ہم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے تھے کہ خدا خود وہاں موجود تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بہت ہی خاص معجزہ جو سیاٹل میں ہوا تھا کہ ایک آدمی ہمیں تیل سے مسح کر رہا تھا۔ اس نے میرے بارے میں سنا تھا کہ میں انگلینڈ سے ہوں۔ اس کے پاس ایک چھوٹی تیل کی بوتل تھی۔ وہاں تقریباً 200 لوگ اس عبادت میں شریک تھے۔ جب وہ میرے پاس آیا تو اس نے اس بوتل میں موجود سارا تیل مجھ پر انڈیل دیا۔ میری شرٹ مکمل طور پر خراب ہو گئی، میں بالکل بھیگ گیا، میرے بال تیل سے مکمل طور پر چکنے ہو گئے، اور پھر میں نے خداوند کی حضوری اور قدرت کو جانا۔ اس نے وہ تیل کی بوتل مجھ پر خالی کی، اور حیران کن بات یہ تھی کہ اس تیل کی بوتل کے ساتھ اس نے سینکڑوں لوگوں کے لیے بھی دعا کی۔
और उस बोतल को दोबारा भरा नहीं गया था। हम देखते हैं कि जब बेदारी आती है तो हम इलाही मौजज़ात को होता देखते हैं। तो आएं, हम मौजज़ात के लिए तैयार हो जाएं। और मैं इस पैगाम को सिदरक, मेसक और अब्दुल नजू के वाक़े के साथ ख़त्म करना चाहूँगा। आप इन तीनों की कहानी को दानिएल की किताब के 3 बाब में देख सकते हैं। ये तीनों वो थे जिन्होंने नबूकत नज़र की बनाई हुई मूरत को सजदा करने से मना कर दिया था। लिहाजा उनको रस्सियों से बांध दिया गया और आग की सुलगती हुई भट्टी में डाल दिया गया, और वहां वो तीनों एक चौथे आदमी के साथ चलते फिरते पाए गए। आज हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि हमें उस चौथे शख्स के साथ किस तरह से चलना है। उस चौथे शख्स का नाम यस्सु अल मसीह है, और यस्सु ही वो शख्स है जिसने 1996 में मेरे दिल को अपनी गिरफ्त में ले लिया। मैं अभी तक उसके लिए जज्बा शौक रखता हूँ, और ये सब उसके रूह की कुदरत के वसीला से है। और ये पाक रूह ही है जो हमें तब्दील करता है, जिसके वसीला से आप भी आग में चल सकते हैं। आप उसकी हजूरी और मसा को जान सकते हैं, और फिर वो रस्सियां जिनसे आप बंधे हुए हैं जल कर भस्म हो जाएंगी, और आप आज़ाद हो जाएंगे, और आग आपको नुकसान ना पहुंचा सकेगी। मेरी दुआ है कि खुदा हमें आज़ाद कर, ताकि हम तेरे रूह के ताज़ा मसा में तेरी तमजीद कर सकें। ए खुदावन, दुआ की शदीद जुम्बश हम में पैदा कर, ताकि हम अंजील की कुदरत की और रूल कुदस के बपतिस्मा की मनादी कर सकें। जैसा कि वो जाता और निशानात उसका पीछा करते थे, उसी तरह निशानात और अजायब आपका भी पीछा करेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।